لوگوں نے بھاری گناہ کیا ہے کہ اپنے لیے سونے کا معبود بنائیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب اس کا 32 باب 15 سے 24 آیت اور 30 سے 34 آیت۔ اس وقت جب موسیٰ پھرا اور پہاڑ سے اترا اور شہادت کی 2 لوحیں اس کے ہاتھ میں تھیں، دونوں لوحیں اس طرف اور اس طرف اپنی دونوں جانب لکھی ہوئی تھیں، اور دونوں لوحیں خدا کی بنائی ہوئی تھیں، اور ان پر کی لکھائی جو تھی وہ خدا کی لکھائی ان کے دونوں طرف کھدی تھی۔ اور یوشع نے لوگوں کے شور کرنے کی آواز سنی تو موسیٰ سے کہا کہ خیمہ گاہ میں لڑائی کی آواز ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ فتح کا شور نہیں اور نہ شکست کا ہے، بلکہ میں گانے کی آواز سنتا ہوں۔ جب وہ خیمہ گاہ کے نزدیک پہنچا تو بچھڑا اور ناچ دیکھا، اور موسیٰ کا غصہ بھڑکا۔ تو اس نے اپنے ہاتھوں سے دونوں لوحیں پھینک دیں اور ان کو پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا۔ تب اس نے بچھڑے کو جو انہوں نے بنایا تھا لیا اور اس کو آگ میں جلایا اور پیس کر خاک کر دیا، اور اس کو پانی میں ڈالا اور پانی بنی اسرائیل کو پلایا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا کہ تو نے ان کو ایسا بڑا گناہ کرنے دیا؟ ہارون نے کہا، میرے آقا کا غصہ نہ بھڑکے، تو لوگوں سے واقف ہے کہ یہ شریر ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لیے معبود بنا جو ہمارے آگے چلیں، کیونکہ یہ مرد موسیٰ جو ہم کو ملک مصر سے باہر نکال لایا، ہم نہیں جانتے کہ اس کو کیا ہوا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کسی کے پاس سونا ہے؟ سو انہوں نے اسے لیا اور میرے پاس لائے، تو میں نے اسے آگ میں ڈالا اور یہ بچھڑا نکل آیا۔ اور جب دوسرا دن ہوا تو موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا بھاری گناہ کیا ہے، اور اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں تاکہ اگر ہو سکے تو تمہارے گناہ کے لیے کفارہ کروں۔ اور موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ گیا اور کہا، اے خداوند، ان لوگوں نے بھاری گناہ کیا ہے کہ اپنے لیے سونے کے معبود بنائے، اور اب یہ گناہ ان کو معاف کر، ورنہ مجھ کو اپنی کتاب سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے اسی کو میں اپنی کتاب سے مٹا دوں گا، اور اب تو جا اور لوگوں کو جہاں میں نے تجھ سے کہا ہے لے چل۔ دیکھ، میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا، اور انتقام کے دن میں ان سے ان کے گناہ کا مطالبہ کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے۔ انہوں نے حوریب پر ایک بچھڑا بنایا اور سونے کی ڈھالی ہوئی مورت کی پوجا کی، اور انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل ڈالا۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے۔ وہ اس خدا کو بھول گئے جس نے ان کو بچایا تھا اور جس نے مصر میں معجزے کیے تھے، یعنی حام کی سرزمین میں عجائبات اور بحر کلزم پر تعجب انگیز کام کیے۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ میں ان کو فنا کر دیتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور شفاعت نہ کرتا کہ میرے غضب کو انہیں فنا کرنے سے روک دے۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے۔